بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک جب میری فرما برداری کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری طرف سے عطا کی گئی برکت اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور بے شک جب میری نافرمانی کی جاتی ہے تو میں ناراض ہوتا ہوں، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت برساتا ہوں، اور میری طرف سے برسائی جانے والی لعنت 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، ہمارے اعمال جس طرح چل رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو ناراض کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر میں 6 بندے ہیں تو 5 بندے وہ سارے کے سارے گناہگار، 5 وقت کی نماز کو چھوڑنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، ایک ہم بیٹھے وظیفے کرتے رہیں۔ گھر کے حالات کیسے ٹھیک ہوں؟ پیار محبت سے اللہ رب العزت کی دعوت دے کے، محبت کی دعوت دے کے، عظمت کی دعوت دے کر گھر والوں کو اس بات پر تیار کیا جائے کہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ہم اپنے اعمال کریں، اعمال شروع کریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اعمال کے ذریعے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق بنائیں۔ میں بیسیکلی عرض کر دوں، میرا چینج یور لائف کا جو کورس ہے، جو سیشن ہے، جو بندہ صرف اس کورس کو ہی کر لے اس کو ساری زندگی کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مسلسل اصرار، جی یہ کورس تو ہو رہا ہے ساتھ وظیفہ بھی نہیں، بھئی یہی تو وظیفہ ہے۔ یہ کہ نماز پڑھنا وظیفہ نہیں؟ ہر نماز کے بعد یہ جو 3 ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھنا یہ وظیفہ نہیں ہے؟ کیا مسنون دعائیں پڑھنا وظیفہ نہیں؟ کیا مسنون اذکار پڑھنا وظیفہ نہیں؟ وہ محسوس اعمال جو نبی علیہ السلام صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنائے ہیں، جو دعائیں پڑھی ہیں، وہ وظیفہ نہیں؟ یہی تو سب سے بڑا وظیفہ ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا رب تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، ایک چور ڈاکو تھا، وہ ان کا سامان لوٹ کر ان کو قتل کرنے لگا، تو انہوں نے فرمایا یا ارحم الراحمین، پھر وہ آگے بڑھا اور پھر فرمایا یا ارحم الراحمین، وہ اور آگے بڑھا، اس نے نیزہ اٹھایا مارنے لگا، انہوں نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ اسی وقت ایک گھوڑ سوار وہ ظاہر ہوا، اس نے اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا وہ مارا، وہ اسی وقت جل کر راکھ بن گیا۔ تو وہ واپس جانے لگا تو پوچھا بھئی تم کون ہو؟ کہا میں 6 آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہنے پہ فرشتے مدد کو آ جائیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ساری رات وظیفے کرتے رہیں، سارا دن تسبیح رولتے رہیں، ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ مسئلے حل کرنے والی ذات سے تعلق کوئی نہیں، بس اللہ رب العزت سے دوری ہے۔ گناہ کر رہے ہیں، مجھ سے کتنے علاج کروا رہے ہیں، میں فری سیکشن میں علاج کر رہا ہوں، اور وہ اس میں سے آدھے سے زیادہ لوگ سٹیٹس پہ، واٹس ایپ پہ گانے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ ہاں جی غلطی سے لگ گیا، بھئی اتنی بڑی غلطی کہ پہلے بندہ سٹیٹس اوکے کرے، پھر کھولے، پھر اس کو لگائے، اور پھر کہ جی غلطی ہو گئی۔ یہ کون سی غلطی ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کو ایک طرف ناراض کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں جی حضرت ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مسئلہ خاک حل ہو، رب تعالیٰ سے تعلق ہے کوئی نہیں، اور گناہ کرتے کرتے ایک طرف سے برتن میں دودھ ڈال رہے ہیں، نیچے سے سوراخ کیا ہوا ہے، دودھ نکلتا جا رہا ہے۔ یہ میرے محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے، اور پورا دین میں داخل ہونا ضروری ہے۔ ورنہ اگر آپ کہیں میں فلم بھی دیکھ لوں، میں نماز بھی پڑھ لوں، تو ایک کام ہوگا، یا فلم چھوٹے گی یا دین چھوٹے گا، 2 ہی چیزیں ہیں۔ اب آپ نے کس طرف جانا ہے؟ رب تعالیٰ کی طرف جھکنا ہے یا فلموں کی طرف، شیطان کی طرف جھکنا ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروائیے، پھر آپ کے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت، اب آپ خود سوچئے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو لعنت برساتے ہیں، اور لعنت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ فقر فاقے میں، تنگی میں زندگی گزاریں گے۔ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہو رہا ہے؟ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو 120 گھروں تک، 160 گھروں تک آپ کی نحوست جا رہی ہے۔ 160 گھروں کے اندر بے برکتی کی وجہ آپ ہیں، تو جس گھر میں 4-5 ہوں اس کا کیا حال ہو؟ تو ہمارے مسئلے حل کیسے ہوں؟
پیار محبت سے اپنے آپ کو بھی تیار کریں کہ بھئی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، اللہ کو ہم نے راضی کرنا ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ بیوی شوہر سے کہے، شوہر بیوی سے کہے بھئی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، نماز پڑھ لیں، نماز کی پابندی کر لیں۔ آپ گھر والوں کو دعوت دے کے دیکھیں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ان کو کیسے سدھارتے ہیں۔ ایسے حالات آئیں گے ان کو اللہ کی طرف آنا پڑے گا، لیکن آپ کو کہنا پڑے گا۔ معزز سامعین، یہ بات یاد رکھیے کہ مسائل کے حل کا واحد ذریعہ وہ یقینی ذریعہ وہ اعمال ہیں، اعمال کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل شعبان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس کے متعلق میں عرض کرتا چلوں کہ ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا، دعا کے ذریعے مسائل کو حل کروایا جائے۔ جتنی لمبی آپ کی دعائیں ہوں گی اتنی جلدی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور میں آپ کو حقیقتاً عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ آپ کا مسئلہ فوری حل ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کے میں نے درجات بتائے، فوری قبول ہو جاتی ہے یا کچھ دیر بعد قبول ہوتی ہے مصلحت کی وجہ سے، یا وہ دعا آپ کے لیے اچھی نہیں ہے تو اسی وقت قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت اس کی وجہ سے کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ آخری درجہ اس کا یہ ہے کہ دنیا میں اگر قبول نہ بھی ہو، آخرت میں قیامت کے دن اللہ رب العزت ان دعاؤں کا جب اجر عطا فرمائیں گے تو بندہ یہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اس لیے لمبی لمبی دعائیں کیا کریں۔ میرے بیسک جتنے بھی وظائف ہیں یاد رکھیے کہ وظائف کو دعا کی نیت سے کیجیے، اللہ رب العزت سے مانگنے کی نیت سے کیجیے۔ اور میں تو عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی وظائف آپ کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا میں اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کا حل مانگا کریں۔ شعبان کا یہ عمل ہے، پورے مہینے میں آپ کسی وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں، کسی دن بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا فجر کے بعد کر لیں، یکسوئی کا وقت ہوتا ہے، بندہ آسانی کے ساتھ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ورنہ جو وقت آپ کے لیے آسان ہو، آپ کے لیے مناسب ہو، آپ اس وقت بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر عرض کر دوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر پھر عمل کیا کریں، اس سے آپ کی دعا بھی ہوگی، یہ عبادت بھی بن جائے گی، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، اللہ سے آپ کا تعلق بھی جڑے گا۔ اور میں حقیقتاً عرض کروں کہ دعا کرنے سے بعض چیزیں ایسی تھیں، اللہ رب العزت سے بار بار دعائیں کی، لیکن وہ چیز نہ بھی ملی، ایک سکون ملا، ایک احساس ملا اللہ رب العزت کے ساتھ ہونے کا، اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت کا ایسا ایک خاص تعلق ملا کہ جو مانگا وہ نہیں بھی ملا، پھر بھی ایسا سکون آیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ لیکن میں یہ چاہتا ضرور ہوں کہ آپ سارے کے سارے جتنے بھی میرے لسنرز ہیں دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مسائل حل کریں۔ وظائف کا بیسک مقصد بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے، اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے پکارنا کہ اللہ کو ہمارا مانگنا پسند آ جائے۔ آج کے عمل کی ترتیب میں عرض کر دوں، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجئے اور ساتھ وظیفہ کر لیجئے تو بھی بہت بہتر ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام، پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، پھر دوبارہ دعا کیجئے، پھر سہبارہ دعا کیجئے۔ 3 مرتبہ آپ اس کو کریں گے 9 مرتبہ ہو جائے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام 9 مرتبہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو، اے اللہ جو زندہ و جاوید ذات ہے، ہمیشہ اللہ رب العزت نے زندہ رہنا ہے اور قائم رہنے والی ذات، آپ کے دل میں استحضار ہو کہ میں مانگ کس سے رہا ہوں، اس ذات سے جو حی ہے، جو قیوم ہے، اللہ رب العزت سے آپ مانگ رہے ہوں اور یقین نہ ہو۔ میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب آپ مانگ رہے ہو آپ کے دل میں کامل یقین ہونا چاہیے، بس اب مجھے مل جائے گا، مل جائے گا۔ آپ پڑھتے جائیے
اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے جائیے. ہر 5 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کیجیے. آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، بس آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجیے، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.